آج حضرت سیدنا خالد بن ولید سپہ سالار اعظم، آج آپ کا وصال مبارکہ ہے، آج آپ کا عرس ہے، آج آپ کا وفات کا دن ہے۔ اس حوالے سے میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یاد رکھیے گا، ہم جو ہماری قوم ہے اہل سنت والجماعت، یہ کوئی مظلوم قوم نہیں۔ ہمارے اکابرین نے بڑی بڑی قربانیاں دے کے ہمیں یہ دین عطا فرمایا۔ آج یہ ہمارے مسجدوں میں یہ جو اذانیں ہو رہی ہیں، یہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ آج اگر ہماری پگڑیاں اونچی ہیں، ہم اسلام کا صحیح معنوں میں نام لے سکتے ہیں، تو یہ ہمارے صحابہ کرام کی وہ قربانیاں ہیں کہ جو انہوں نے میدان کربلا میں، جو انہوں نے بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، خندق کے میدان میں، تبوک کے میدان میں اور متا کے میدان میں جو انہوں نے اس وقت جھنڈے گاڑے تھے، رب کائنات کی قسم، اگر آج ہم کفار کو سینہ تان کے اگر بات کر سکتے ہیں تو یہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا فیض ہے، یہ حضور کے صحابہ کے، حضور کے سپاہیوں کا فیض ہے، جن کی بدولت آج ہم سینہ چوڑا کر کے ہم کہتے ہیں ہاں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم شخصیت، یہ میرے مصطفیٰ کے سپاہیوں کی جماعت میں سے ایک ایسا سپاہی کہ جس کو آپ کے اور میرے آقا حسنین کے نانا زہرا کے بابا نے فرمایا، لوگوں خالد بن ولید کوئی عام شخصیت نہیں، بلکہ یہ میرے مولا کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا نام ہے۔ تو پھر حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی پوچھتا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ فرماتے میرا نام سیف اللہ ہے۔ لوگ کہتے کہ آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ کہتے میرے والد کا نام ولید ہے۔ پوچھا کہ آپ کے والد نے آپ کا کیا نام رکھا؟ کہتے انہوں نے میرا نام خالد رکھا تھا، مگر میرے مصطفیٰ نے میرا نام سیف اللہ رکھ دیا ہے۔ پھر یہی ہوا، جو بھی پوچھتا آپ خط لکھتے، اس خط کے اندر تعارف کراتے انا سیف اللہ بن ولید، لوگوں میں وہ ہوں کہ جس کا نام سیف اللہ ہے۔ پھر لوگ آپ کے نام سے ڈرتے تھے۔ یار قربان جاؤں، میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کرام کی کس انداز میں ترتیب دی۔ آج کی ہم اس جمعۃ المبارک میں دیکھیں گے کہ انہوں نے ہمارے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ آج ہماری قوم کا المیہ یہ ہے، باپ کی ساری زندگی گزر جاتی مکان کو بناتے بناتے، ایک ایک اینٹ وہ اپنی پسینے کی کمائی سے لگاتا ہے۔ بچے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، ہمارے گھر والوں نے ہمارے لیے کیا کیا۔ آج ہمارا معاشرہ احسان فراموش ہو چکا۔ استاد ساری زندگی پڑھاتا رہے، ہم استاد کو بھول جاتے ہیں۔ باپ ساری زندگی اپنی کمر کے اوپر بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر کے خون اور پسینے سے ہماری عمارت کی بنیادیں رکھتا رہے، ہماری عمارت کے باہر پتھر کی ٹائلیں لگاتا رہے، ہم ایک لمحے میں بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ ہم احسان فراموش ہیں، لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت احسان فراموش نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی، ہم جانتے ہیں یہ خون کی ندیاں کفار کی، جو آج بھی کفار لرزتا ہے، ڈرتا ہے، اس کے پیچھے یا تو عمر بن خطاب کی طاقت تھی یا خالد بن ولید کی طاقت تھی۔ تو ہم الحمدللہ اپنے اکابرین کو بھولے نہیں ہیں، اور اسی لیے آج میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر کے اس بات کا ہم ثبوت دیں گے کہ آج بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں خالد بن ولید کی قبر کو، آج بھی ہم آپ کے مزار کو سلام پیش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں، آپ کا وہ مقام و مرتبہ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ غزوہ احد کے موقع کے اوپر آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑے اور کفار کی طرف سے لڑے۔ اس وقت ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کی طرف لڑے۔ میرے کریم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مسلمانوں، آپ ایسا کرنا کہ اس پہاڑ کی چوٹی کو، آج بھی وہ چوٹی موجود ہے، فرمایا اس کو نہ چھوڑنا، اس کو اگر چھوڑ دو گے
جنگ میں حالات جیسے بھی ہوں، شکست ہو یا تمہیں کامیابی ملے، جو بھی ہو تم اس چوٹی کو نہ چھوڑنا۔ جب اس چوٹی کو میرے مصطفیٰ نے مقرر فرما دیا، جنگ میں ایک لمحہ ایسا آیا کہ لوگ غنیمت کو اکٹھا کرنے لگے، مال کو اکٹھا کرنے لگے۔ اب میں بتا رہا ہوں ابتدا کہ حضرت خالد بن ولید مسلمان کیسے ہوئے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، جب اس پہاڑ کی چوٹی کو صحابہ کرام نے سنبھال لیا، تیر اندازوں نے سنبھال لیا، تلواروں والوں نے سنبھال لیا، اس پوری پہاڑ کی چوٹی پر غراؤ کر لیا، جنگ کے موقع پہ اوپر ایک لمحہ ایک کیفیت ایسی آئی کہ کفار ڈر کے بھاگنے لگے، کفار آگے جانے لگے، اپنا مال غنیمت چھوڑ کر جانے لگے۔ تو اس وقت صحابہ کرام نے اس چوٹی کو چھوڑ دیا۔ وہ سمجھے کہ شاید جنگ فتح ہو چکی، جنگ ختم ہو چکی۔ اس لمحے پیچھے سے حملہ کیا جس بندے نے اور 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا، اس بندے کا نام خالد بن ولید تھا۔ کیا نام تھا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے حملہ کیا، 70 صحابہ کرام کو شہید کیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو کی لڑی جاری ہو گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کافر کے لیے بد دعا کیجئے کہ اللہ اسے موت دے دے۔ میرے مصطفیٰ نے ہاتھوں کو بلند کر لیا، آسمان کی طرف کرتے ہوئے فرمایا، باری تعالیٰ ادخلہ فی السلم، یا اللہ اسے سلم دے، ادخلہ فی السلام، اسے سلام کر، من خالد بن ولید، یا اللہ خالد بن ولید کو اسلام عطا فرما دے۔ پھر جب جنگ ختم ہو گئی، جنگ ختم ہونے کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے مصطفیٰ نے دعاؤں کے ذریعے مانگ کے لیا، فرمایا کہ یا اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کے ذریعے۔ اسی طریقے سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو دعاؤں سے بھی مانگا اور اپنا خط لکھ کے بھی خالد بن ولید کی طرف روانہ کیا۔ اور اس خط کے اندر کیا تھا؟ اس خط کے اندر میرے مصطفیٰ نے تحریر فرمایا کہ خالد بن ولید تو اتنا عقل مند، اتنا ذہین ہونے کے باوجود افسوس ہے کہ تمہیں ابھی تک دین اسلام سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر یہی وہ فکرہ تھا، پھر وہ یہی بات تھی کہ جس بات نے حضرت خالد بن ولید کے دل کو نرم کر دیا۔ پھر اسلام کی طرف راغب ہوئے، پھر جب سب کچھ چھوڑ کے اسلام کی طرف آ گئے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک فرمائش کی، ایک آرزو کی، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ ایک وعدہ مجھ سے کریں اور ایک وعدہ میں آپ سے کرتا ہوں، میرے جتنے گناہ ہیں سارے گناہوں کی بخشش کا وعدہ آپ کر لیں، اپنی جان قربان کرنے کا وعدہ میں آپ سے کر لیتا ہوں۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤں، صحابہ کرام کی عظمت پہ کو بھی سلام۔ حضور نبی رحمت شفیع معظم سرور کون و مکان تاجدار انبیاء شہنشاہ حلتا امام الانبیاء کہ جس صحابی کا بھی آپ تذکرہ پڑھیں گے، ہر صحابی اپنی مثال آپ تھا، ہر صحابی کے جرت اور ہر صحابی کی بہادری کے قصے خدا کی قسم کہیں آپ کو ٹیپو کے قصوں میں نہیں ملے گی، کہیں آپ کو جارج کے قصوں میں نہیں ملے گی۔ جو قصے اور جو بہادریاں ہمارے صحابہ کرام نے رقم کی، آج بھی تاریخ کے اندر سنہری الفاظ سے ان کے قصے، ان کی بہادریاں درج ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، پرواہ تھی تو محبت مصطفیٰ کی پرواہ تھی۔ اگر کوئی چیز رکھنا چاہتے تھے تو وہ تعلق مصطفیٰ رکھنا چاہتے تھے، حضرت سیدنا خالد بن ولید۔ اور پھر یہاں پر اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا، کوئی جھوٹا نبی ہوتا، تو وہ بد دعا کرتا کہ باری تعالیٰ اس نے میرے 70 بندوں کو مارا ہے، باری تعالیٰ اس نے فلاں کو مارا ہے، یا اللہ اس کو فلاں کر دے، اس کو ایسی موت دے دے۔ لیکن قربان جاؤں زہرا کے بابا سے، قربان جاؤں آمنہ کے لال سے، بد دعا نہیں فرمائی بلکہ اس کے لیے دعا کی کہ باری تعالیٰ اگر یہ اتنا ہی بہادر ہے، اکیلا بندہ 70 صحابہ کو شہید کر سکتا ہے، تو باری تعالیٰ اس بہادر بندے کو اسلام میں داخل فرما دے۔ بولیے یار سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر وہ طاقتیں عطا فرمائی،
پھر ایسا ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ شامل ہونے کے بعد غزوہ مؤتہ کا موقع قریب آیا تو میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کے بھیجا، اور بھیجنے کے بعد فرمایا کہ اے انس، اگر آپ شہید ہو جائیں تو آپ کے بعد عبداللہ بن رباح اس لشکر کے سپہ سالار ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں اس کے بعد میرے چچا حضرت جعفر بن طیار شہید وہ ہوں گے سپہ سالار، اگر وہ بھی تینوں شہید ہو جائیں اس کے بعد مسلمان جس کو چاہیں اپنا سپہ سالار منتخب کر کے اس جنگ کی حکمت عملی طے کر سکتے ہیں۔ پھر یہی ہوا جنگ مؤتہ کے موقع کے اوپر صحابہ کرام جب اس کے سامنے پہنچے، کفار کے سامنے پہنچنے کی دیر تھی، صحابہ کرام نے ان پر حملہ کر دیا، انہوں نے ان پر حملہ کر دیا، تلواریں چل گئیں، نیزے چل گئے، تیر چل گئے، ہر ایک نے اپنی بہادری کا مقابلہ کیا، کفار بھی لڑتے رہے، مسلمان بھی لڑتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے شہید ہوئے، اور قربان جاؤں حضرت انس کے یہ وہ صحابی رسول ہیں جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو حب اللہ و حب محمد انس، فرمایا میرا اللہ بھی اور مصطفیٰ بھی حضرت انس سے محبت فرماتا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں آپ کی عظمت و بہادری سے، میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا 11 سال تک آپ کی خدمت کی، آپ کی نوکری کی، آپ کی گھر کی خدمت کرتے۔ حضرت زید بن حارث، حضرت زید بن ثابت، یہ سارے صحابہ کرام میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی نوکری کرتے، گھر کی خدمت کرتے۔ 11 سال آقا علیہ السلام کی خدمت کی۔ جب 11 سال جنگ پر جانے لگے نا، غزوہ مؤتہ کے موقع کے اوپر، دل کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے، اور پھر جنگ بھی کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہوتی، جنگ بھی اس کے اندر یا تو مرنا ہوتا ہے یا مارنا ہوتا ہے، جنگ میں یا خود گردنیں کٹانی ہوتی ہیں یا اگلے کی کاٹ دینی ہوتی ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت زید جانے لگے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو جاتے وقت اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ میں نے زندگی بھر آقا علیہ السلام کی در اقدس کی خدمت کی ہے، ان کے در کا جھاڑو دیا ہے، اور میں نے زندگی میں صرف جو قیمتی چیز حاصل کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ قیمتی چیز میں آپ کو دے کر جاؤں، میں آپ کو دے کر جاؤں۔ ان کی بیوی کہنے لگی، حضرت انس کیا وہ چیز ہے، وہ کون سی ایسی قیمتی چیز کہ جو آپ نے 11 سالوں میں آقا علیہ السلام سے آپ نے لے لی؟ عرض کرتے ہیں کہ وہ سامنے صندوق میں ہے۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا، اس کے اندر ایک ڈبیا تھی، اس ڈبیا کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کھولا، کھولنے کے بعد اس کے اندر ایک بال تھا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے، میری بیوی یہ کوئی عام بال نہیں بلکہ یہ اس کا بال ہے جس کے اوپر اللہ رب العزت نے دونوں جہاں کے تاج رکھ دیے ہیں۔ بولیے یار، بولیے سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر فرماتے ہیں میں نے 11 سال کبھی زندگی میں اپنے لیے دعا نہیں کروائی، 11 سال میں نے کبھی نہیں کہا کہ حضور مجھے کچھ چاہیے، مجھے مال چاہیے، سونا زیورات چاہیے۔ ہاں ایک دن میں نے آقا علیہ السلام کے گھر کا کام کاج کیا تو میرے مصطفیٰ نے خوش ہو کر فرمایا، انس مانگ، کیا مانگتا ہے؟ آج جو کہے گا تجھے عطا کیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے انا اعطیناک الکوثر کے تمام کے خزانے مجھے عطا فرما دیے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ آقا اگر آپ کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو پیارے انس کو اپنے سر انور کا ایک بال عطا فرما دیجیے۔ فرماتے ہیں وہ بال مجھے ملا، جو بال مجھے مصطفیٰ نے عطا کیا، اس کو میں نے سنبھال کے رکھا، ڈبیے میں رکھا، صندوق میں رکھا، چھپا کے رکھا، پردوں میں رکھا۔ کہنے لگے میری بیوی یہی بال میری زندگی کا کل اثاثہ ہے، جب میں مرنے کے بعد جب مجھے دفن کرنے لگے، قبر میں اتارنے لگے، اس وقت میرا منہ کھول کے میری زبان کے نیچے یہ بال رکھ دینا، تاکہ فرشتے آئیں پوچھیں گے من ربو کا، میں بال دکھا دوں گا کہ میں اس رب کو مانتا ہوں جو مصطفیٰ کا رب ہے، میں اس رب کو مانتا ہوں جو حسنین کے نانے کا رب ہے۔ میں نے تو ساری زندگی یہی کمایا ہے۔ باپ کہے کہ میں نے ساری زندگی محنت کر کے یہ 5 مرلے 10 مرلے کمایا،
کوئی کہے کہ میں نے ساری زندگی محنت کر کے فلاں چیز کمائی، ذرا قربان جاؤں صحابہ کرام کو جنہوں نے ساری زندگی محنت کر کے ایک ہی چیز کمائی، وہ چیز محبت مصطفیٰ تھی یا تعلق مصطفیٰ تھی۔ پھر اس بال کو اتنا رکھا تو آپ کی زوجہ فرماتی ہیں کہ آپ کی وصیت کے مطابق جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ متا کے اندر شہید ہوئے، شہید ہونے کے بعد میں دفن کرنے لگی، وہی بال میں نے آپ کی زبان اقدس کے نیچے رکھ دیا تاکہ کل قیامت والے دن یا قبر میں فرشتے جب اٹھائیں پوچھیں من ربوں کا، تو حضرت انس وہ بال سامنے کر دیں کہ میں جس شخصیت کا یہ بال ہے میں اس کے رب کو مانتا ہوں، میں اس کے مولا کو مانتا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رباح بھی شہید ہوئے غزوہ متا کے اندر۔ غزوہ متا کے تیسرے صحابی حضرت جعفر بن طیار، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی جو میرے مصطفیٰ کو تھی، وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے بارے میں آپ کی 4 بیویاں موجود تھیں جب آپ کا وصال ہوا۔ کتنی بیویاں؟ آج ایک کو چھوڑ کر نماز پڑھنے آنا مشکل ہے۔ صحابہ کرام کی قبر کو بھی سلام کر جنہوں نے 4 کو چھوڑ کے مصطفیٰ کی قدموں پہ اپنی زندگی کو قربان کر دیا تھا۔ 4 بیویاں، کتنی بیویاں؟ 4 بیویاں چھوڑ کے گئے، جنگ کے موقع کے اوپر شہید ہو گئے۔ بیویوں نے گھر میں رونا شروع کر دیا، آوازیں بلند آنا شروع ہو گئیں، باہر تک آوازیں شروع ہو گئیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے پیغام بھیجا اور پیغام بھیجنے کے بعد فرمایا خاموش ہو جاؤ، رونے کی ضرورت نہیں، یہ پہلے جعفر تھے، اب یہ مرنے کے بعد اللہ نے طیار بنا دیا ہے۔ اور طیار طائر سے ہے، طائر پرندے کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ آج کے بعد حضرت جعفر یہ صرف ایک جگہ پر قید نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ان کی روح کو ایسی زندگی عطا فرمائے گا کہ یہ اپنی زندگی میں اس جہاں میں ہوں یا اس جہاں میں، جہاں بھی جانا چاہیں یہ اڑ کر وہاں جا سکتے ہیں۔ اسی لیے طیار کا لفظ آپ کو لقب عطا کیا گیا۔ اس کی اور بھی وجوہات ہوں گی، مگر کریم آقا علیہ السلام نے جب آپ کو دفن کرتے وقت، حضرت جعفر طیار کو دفن کرتے وقت میرے مصطفیٰ اس قبر انور میں لیٹ گئے۔ لیٹنے کے بعد فرمانے لگے لوگوں، زندگی میں میں مولا علی المرتضیٰ کے بعد جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا وہ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان گرامی قدر، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے اس سپہ سالاری کو سنبھالا، اس کے سپہ سالار بنے، جنگ کو جیت کر فتح یاب ہو کر میرے کریم آقا علیہ السلام کے قدموں میں آئے۔ آقا علیہ السلام نے جب وہ جنگ سے فتح یاب ہوئے تو سب سے پہلے میرے مصطفیٰ نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر استقبال کرنے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون آ رہا ہے، کس کا استقبال کر رہے ہو؟ فرمایا آج وہ آ رہا ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار بن کے آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی عظمت و بہادری پہ قربان جائیں، آپ نے ساری زندگی صرف ایک ہی بات کی لاج رکھی، صرف ایک ہی بات کی لاج رکھی، وہ یہ تھی کہ اگر خالد بن ولید کی گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، مگر دین اسلام کا جھنڈا کبھی نہیں کٹنا چاہیے، دین اسلام کا جھنڈا ہمیشہ بلند رہنا چاہیے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور جنگ کے موقع کے اوپر تشریف لے گئے، تو وہاں پر جانے کے بعد وہاں پر کچھ ماجرا کچھ اس طریقے سے تھا کہ تقریباً 10,000 کے قریب مسلمان تھے اور تقریباً 10 لاکھ کے قریب کفار تھے۔ کفاروں نے دھوکے سے مسلمانوں کا مقابلہ کیا، وہ سارے اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے سامنے آ گئے۔ اس کے سپہ سالار حضرت سیدنا خالد بن ولید تھے، تو حضرت سیدنا خالد بن ولید اس جنگ کے موقع کے اوپر آپ کو شکست ہونے لگی، یہاں تک کہ افراتفری پھیل گئی، مدینہ طیبہ میں بھی افواہیں آ گئیں، وہاں پر بھی قاصد آ گئے، وہاں پر بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے جلیل القدر صحابہ کرام، انہوں نے بھی کمر سنبھال لی، انہوں نے بھی تلواریں نکال لی کہ آج ہم اپنے بھائیوں کو پیچھے سے جا کر ان کو سپورٹ کریں گے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب اپنے آپ کے حواس کھو بیٹھے، پریشان ہو گئے، کیونکہ مسلمان کٹ کٹ کے گر رہے تھے،
اب دیکھیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری. آپ نے جب یہ سارے منظر کو دیکھا, آپ کے گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ جنگ کے حالات بدل چکے, کفار غالب آ چکے اور سارے مسلمان شہید ہونے کے قریب ہیں. تو آپ کی بیوی کو پتہ چلا, انہوں نے فوراً اپنا گھوڑا نکالا, گھوڑا نکال کے میدان جنگ میں پہنچی اور میدان جنگ میں پہنچ کر حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو متوجہ کر کے کہا, مجھے لگتا ہے آپ جنگ اس لیے ہار رہے ہیں کیونکہ آج آپ ٹوپی اپنے گھر میں بھول کے آئے ہیں. تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ٹوپی اپنی سر انور پر لی اور لینے کے بعد پھر تلوار نکالی. پھر ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی شیر جنگل سے باہر آ گیا ہو. تو پوچھا, کفار نے پوچھا کہ خالد بن ولید پہلے بھی آپ تھے, بعد میں بھی آپ تھے, پہلے آپ 1 سے مقابلہ کرتے تھے, اب آپ 100 سے مقابلہ کر رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے, کافرو تمہیں کیا معلوم میں اب 100 سے مقابلہ کیسے کر رہا ہوں؟ اس میں طاقت خالد بن ولید کی نہیں ہے بلکہ میری ٹوپی کی طاقت ہے, اور کیلی ٹوپی کی بھی طاقت نہیں بلکہ اس میں آقا کے منہ مبارک کی طاقت ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام جب حج کے موقع کے اوپر اپنی زلف ترواش کرائی, اپنا سر مبارک حلق کروایا, اس کے بعد میں نے کچھ بال لیے اپنی ٹوپی میں سیدھے, رب کائنات کی قسم مشرق میں جاؤں تب بھی کفار زیر آ جاتے ہیں, مغرب میں چلا جاؤں تب بھی کفار زیر آ جاتے ہیں. یہ میرے مصطفیٰ کی ٹوپی کا کمال ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان سارے بھی حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے. لوگوں یاد رکھو, جس نے بھی محبت مصطفیٰ رکھا, جس نے بھی تعلق مصطفیٰ رکھا, حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ان کے بارے میں قصے لکھے گئے, کہانیاں لکھی گئیں, شعر لکھے گئے. لوگوں نے پوچھا کہ خالد بن ولید تمہاری بہادری کی وجہ کیا ہے, تم اکیلے 100 کے اوپر غالب آ جاتے ہو؟ تو حضرت سیدنا خالد بن فرمانے لگے, اس کے اندر کمال میری ذات کا نہیں ہے بلکہ منہ مبارک کا کمال ہے جو میں نے اپنے سر انور پر رکھے ہوئے ہیں. یار جس کے پاس ایک بال ہو وہ اتنا پہلوان اور طاقتور ہو سکتا ہے, اور جس کی گود میں سرکار ساری رات سر رکھ کے لیٹ رہے ہیں وہ کتنا طاقتور ہوگا. بولیے ذرا سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہی ہوا کہ آپ نے اپنا ایک شعر بنایا ہوا تھا. جس طریقے سے ایک نعرہ ہوتا ہے ہر پارٹی کا, ہر جماعت کا ایک نعرہ ہوتا ہے, حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ یہ تھا کہ لوگو ہی ہاتا, لوگو دیکھو کون آ گیا, دیکھو کون آ گیا, انا خالد بن ولید انا سیف اللہ الجلیل. فرمایا لوگوں میں خالد بن ولید ہوں اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہوں. جب یہ نعرہ روم کے بادشاہوں کے سامنے لگتا وہ بھی اپنے گردنیں جھکا دیتے. بڑے بڑے بادشاہ صرف آپ کے خط پڑھ کے اپنے محلات چھوڑ کے چلے جاتے کیونکہ ان کو پتہ چلتا اگر خالد بن ولید آ گیا تو ضرور شکست ہمیں ہی ہوگی, کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا. آج ماجرا کچھ اس طرح ہے, آج معاملہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہم اپنے اکابرین کو بھول گئے, صحابہ کرام کی قربانیوں کو بھول گئے. اگر ایک ایک صحابی کرام کا قربانیوں کو ہم پڑھیں, رب کائنات کی قسم آج ہمارے مسجدوں میں جو اذانیں ہو رہی ہیں یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کا صدقہ ہے, یہ حضرت خالد بن ولید کی تلواروں کا صدقہ ہے, یہ عمر بن خطاب کی بہادری کا صدقہ ہے. آج ہم انہی کو بھول گئے. آج بچے اپنے والدین کی قربانیوں کو بھول جاتے ہیں. باپ ساری زندگی محنت اور مزدوری کرتا ہے, بچے کہتے ہیں باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا, اس نے ساری زندگی ہمارے لیے کیا بنایا. اسی طریقے سے آج میں نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں اس لیے سنائیں, آج آپ کا یوم وصال ہے. ہمارے بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آج ہمیں جو عزت کی نوالا مل رہا ہے یہ 4200 مذاہب میں سے اسلام ہمارے حصے میں آیا, یہ حضرت سیدنا خالد بن ولید کا صدقہ ہے, یہ حضرت عمر بن خطاب کا صدقہ ہے, یہ ابوبکر صدیق پاک کا صدقہ ہے, یہ مولا علی اور مرتضیٰ کا صدقہ ہے, یہ صحابہ کرام کا صدقہ ہے, یہ میرے مصطفیٰ کے سپاہیوں کا صدقہ ہے. یہ جو آج ہم عزت کے ساتھ بیٹھے ہیں, آج
ہماری شان بلند، ہمارا وقار بلند، ہمیں عزت والا اسلام ملا، عزت والی پہچان ملی، یہ سارا کچھ صحابہ کرام کی غلامیوں کو صدقہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو قوم اپنے اکابرین کو بھول جاتی ہے، جو قوم اپنے بڑوں کو بھول جاتی ہے، جو قوم قربانی دینے والوں کو بھول جاتی ہے، پھر تاریخ اس بندے کو بھلا دیتی ہے۔ پھر طریق یہ ہوتا ہے، پھر وہ قوم مٹ جاتی ہے جس نے اپنے بڑوں کو یاد رکھا، وہ قومیں ہمیشہ زندہ اور جاوید رہتی ہیں، وہ قومیں ہمیشہ پابندہ رہتی ہیں، اور جو اپنے بڑوں کو بھول جاتی ہیں وہ ساری زندگی پھر رسوا ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آج حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارکہ ہے، اور اپنے بچوں کو ان کے قصے سنائیں، ان کی کہانیاں سنائیں، ان کے واقعات بتائیں کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز میں زندگی گزاری۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وصال مبارکہ ہونے لگا، اپنے بستر پر تھے، آپ کے جسم کے اوپر آپ کی سب سے بڑی کرامت بتاؤں، آج ہمارے ہاں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا بڑا مشکل ہے، مسجد میں صبح اٹھ کے نماز پڑھنا 6:20 پر بڑا مشکل ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے جسم کے اوپر، سر سے لے کر پاؤں تک، دونوں بازو، آگے بھی پیچھے بھی، جسم کے اوپر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جس کے اوپر ایک بھی زخم نہ لگا ہو، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے یہاں تک بھی لکھا تقریباً 800 کے قریب حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے جسم پہ اوپر زخم لگے ہوئے تھے۔ تو آج ہمارے ہاں مثال کے طور پر مسجد سے کسی کا جوتا گم ہو جائے، وہ دوبارہ نماز نہیں پڑھنے آتا، مسجد تو جوتی چکی جاتی ہے۔ یار ہم اسلام کے نام کے اوپر ہم ہلکی سی بھی قربانی دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ مسجد کی صفائی کرنی ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ اسلام کے لیے ہم نے قربانی دینے کو ذرہ برابر تیار نہیں، لیکن ہمارا دل ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ بعد میں اٹھائیں، ہماری دعا پہلے قبول ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے ولی بن جائے کہ جس کی طرف نگاہ کرے اس کے بیڑے پار کر دیں، مگر اس کے لیے قربانیاں لگتی ہیں، اس کے لیے محنتیں لگتی ہیں۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہونے لگا تو آپ نے انتہائی افسوس کے ساتھ چند شعر کہے۔ ان شعروں کا ترجمہ تھا کہ کاش مجھے بھی اللہ شہید شہداء میں قبول کر لیتا، پتہ نہیں میرے اندر کون سی ایسی خامی تھی، کون سی ایسی غلطی تھی کہ اللہ نے شہیدوں میں مجھے قبول نہیں کیا، میری یہ خواہش کی خواہش ہی رہی۔ تو آپ کی بیوی نے آپ کو سہارا دیا، کہا کہ جو اللہ کی تلوار ہوتی ہے، جسے اللہ اپنی تلوار قرار دیتا ہے، وہ جنگ میں کبھی زیر نہیں آ سکتا، اس لیے اللہ نے آپ کو باقی رکھا، کیونکہ اللہ نے اپنی تلوار قرار دے دیا تھا۔ تو یہ قصے اپنے بچوں کو بتائیں، ان کو سنائیں۔ ہم آج تو بڑے بڑے انگریز کے ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوا، ٹھیک ہے، قائد اعظم نے بڑی قربانیاں دی، علامہ اقبال نے بڑی قربانیاں دی، فلاں نے بڑی قربانیاں دی، لیکن سب سے بڑی زیادہ قربانیاں میرے صحابہ کرام نے دی، جو نے اپنے سینے سامنے کر دیے، مگر مصطفیٰ کے سامنے کوئی پتھر نہیں آنے دیا، کوئی کنکر نہیں آنے دیا، کوئی تلوار نہیں آنے دی، نیزہ نہیں آنے دیا۔ ایک جنگ کے موقع کے اوپر حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ مختلف چھوٹے چھوٹے واقعات میں اس لیے سنا رہا ہوں بچوں کے ذہن میں رہیں۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جنگ کے موقع کے اوپر دھوکہ ہوا، دھوکے کے ساتھ کفار نے مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ تو حضرت سیدنا خالد بن ولید نے قسم کھائی، کہا کہ جس موقع کے اوپر، جس جگہ کے اوپر انہوں نے ہمارے مسلمانوں کو قتل کیا ہے، ہم ان کو بھی پکڑ کے اسی مقام پر قتل کریں گے۔ پھر تاریخ نے دیکھا خالد بن ولید اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاتے، مشرق کی جانب نکلتے، 10 اور 20 کفار کو پکڑ کے لے آتے، اسی جگہ پر آ کر قتل کرتے، اور قتل کرنے کے بعد اسلام کا جھنڈا بلند کرتے اور کہتے لوگوں یہ مت سوچنا کہ اسلام اب کمزور ہے، اسلام ہمیشہ طاقتور ہے، اسلام ہمیشہ طاقتور ہے۔ یہ ہمارے اکابرین کی قربانیاں ہیں کہ انہوں نے کفار سے ایسے بدلے لیے تھے۔ آج بھی کفار ڈرتے ہیں ہم سے، نہیں، ساڑھے پلے کی نہ ایمان نہ نماز نہ کچھ بھی نہیں، کفار ہمارے اکابرین سے ڈرتے ہیں۔ اللہ ان کی قبر کو کروڑوں برکت و رحمتوں کا نزول بنائے، اللہ ان کی قبر کو بھی سلامتی عطا فرمائے کہ جنہوں نے آج اسلام ہمیں تھیلی میں رکھ کے دے دیا، ہمیں اسلام کے لیے جنگیں نہیں لڑنی پئی، ہمیں اسلام کے لیے کچھ کھونا نہیں پڑا، اسلام نے ہمیں عزتیں عطا فرما دی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، سنتے عطا فرمائے۔